ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی پیاری بچیت جس کا نام تھا فاطمہ۔ فاطمہ بہتر حمدلہ تھی اور سب کی مدد کرنا پسند کرتی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک دن دھوپ میں فاطمہ پارک میں کھیل رہی تھی۔ وہاں پنی کھلونا گاڑی فٹ پاتھ پر چلا رہی تھی۔ پرندے چہچہا رہے تھے اور پھول کھلے ہوئے تھے۔ باہر کھیلنے کے لیے بہترین دن تھا۔ اچانک فاطمہ کے کانوں میں ہلکی سی سکی سنائی دی۔ یہ آواز ایک بڑے سے درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ فاطمہ نے کھیلنا چھوڑ کر غور سے سنا، تجسس پر حاوی ہو گیا اور وہ آہستہ سے درخت کے پیچھے جھانکنے لگی۔ جو کچھ ہاتھ نے دیکھا اسے دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ ایک چھوٹا ساختہ درخت کے نیچے اکیلا بیٹھا کان پڑھ رہا تھا۔ وہ کھویا ہوا اور خوف زدہ لگ رہا تھا۔ کتے کارنگ سنہری تھا لیکن اس کی حال گندی تھی۔ وہ پھر سے سسکیاں لینے لگا اور اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ جانتی تھی کہ وہ ہاسے بیچارے جانور کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ واضح تھا کہ کتا کھو گیا ہے اور اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ فاطمہ آہستہ سے جھکیا اور پیار سے کتے سے بات کرنے لگی۔ فکر نہیں کرو، اس نے نرم آواز میں کہا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں ہوں۔ کتے نے اپنی بڑی بڑی اداس آنکھوں سے فاطمہ کو دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے سمجھ آ گیا ہے کہ فاطمہ اس کی مدد کرنے والی ہے۔ فاطمہ نے پیار سے کتے کو اٹھایا اور اسے اپنی بانوں میں لے لیا۔ کتا فاطمہ کی بانوں میں دب گیا، سکوناور گرمے کی تلاش میں۔ فاطمہ کتے کے دل کی تیز دھڑکن محسوس کر سکتی تھی۔ یہ واضح تھا کہ کتا ایک خوفناک تجربے سے گزرا ہے۔ فاطمہ نے کتے کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہمیشہ سے جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کی تعلیم دی تھی۔ جیسے ہی فاطمہ گھر چلی گئی، وہ سوچنے لگی کہ کتے کے گھر والے کتنے دکھی ہوں گے۔ وہ اپنے پیارے پالتو جانور کو ہر جگہ تلاش کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ نے کتے کو اس کے گھر والوں سے ملانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ جب فاطمہ گھر پہنچی تو اس نے کتے کو نرم کپڑے سے صاف کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کتے کو یہ نرم صفائی پسند آ رہی ہے۔ وہ اپنا دم مہلاتا رہا۔ فاطمہ کی والدہ چھوٹا سا کتا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کتا کہاں سے آیا ہوگا اور کس کا ہے۔ لیکن جب انہوں نے سارا قصہ سنا تو وہ مسکرا کر فاطمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ فاطمہ نے بتایا کہ اس نے کتے کو گلی میں اکیلا پایا اور اسے گھر لے آئی۔ تم نے صحیح کیا فاطمہ، انہوں نے کہا۔ یہ کتا بہت پیارا ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم اس کے گھر والوں کو ڈھونڈ لیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم محلے میں جا کر لوگوں سے پوچھیں گے۔ فاطمہ اور اس کی والدہ نے کتے کے لیے ایک کارٹن میں آرام دہ بستر تیار کیا۔ انہوں نے اس میں نرمی کپڑے اور ایک چھوٹا تکیہ بھی رکھا۔ انہوں نے اسے کچھ دودھاور بسکٹ دیے جنہیں کتے نے بڑے شوق سے چاٹ لیا۔ کتاب ہت بھوکا تھا اور جلدی سے سب کچھ کھا گیا۔ پیٹ بھر کر اور گرم بستر پر کتا آخر کار سو گیا۔ فاطمہ اور اس کی والدہ نے سکون کا سانس لیا۔ فاطمہ کتے کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کے لیے بے چین تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کتے کے مالک کتنے پریشان ہوں گے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کا اپنا پالتو جانور کھو جائے تو وہ کتنی پریشان ہوگی۔ اس نے محلے میں پوسٹر لگانے کا فیصلہ کیا، اسامید پر کہ کوئی کتے کو پہچان لے گا۔ اس نے ہر دیوار اور دروازے پر پوسٹر لگائے۔ فاطمہ کی والدہ نے اسے پوسٹر بنانے میں مدد کی۔ انہوں نے ملک پوسٹر پر کتی تصویر اور رابطہ نمبر لکھا۔ انہوں نے ایک بڑے سے کاغذ پر لکھا، سنہری کتاملہ ہے۔ پوسٹر بہت خوبصورت اور واضح تھا۔ فاطمہ نے رنگین کریون سے کتے کی تصویر بنائی۔ اس نے کتے کو بہت خوبصورت اور پیارا دکھایا۔
अगला सुबह फातिमा हावर उसके वालिद महल में घूमते हुए पोस्टर लगा रहे थे। उन्होंने इन्हीं बिजली के खंभों, नोटिस बोर्ड्स और यहाँ तक मकामी दुकान पर फैल गया। फातिमा को उम्मीद थी कि कोई किते को पहचान लेगा और उन्हें कॉल करेगा। वो कुछ नहीं चाहती थी सिवाय इसके किते को उसके प्यारे घर वालों से मिलाया जाए। बाद में असद ने फोन की घंटी बजी। फातिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वो कॉल हो सकती है जिसका वहां इंतजार कर रहे थे? फातिमा की वालिदा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक मेहरबान खातून थी। उन्होंने पोस्टर देखा था और उन्हें लगा कि तान का हो सकता है। उन्होंने किते के कॉलर के बारे में बताया और फातिमा को फौरन पता चल गया कि यह सही घर वाले हैं। फातिमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो किते के घर वालों के चेहरों पर खुशी दिखने के लिए बेताब थी जब वो दोबारा हम लेंगे। फातिमा की वालिदा ने खातून को अपना पतिया और जल्द है दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा की उम्र का एक छोटा लड़का दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें चमकाटें जब बास ने किते को उसके आरजीब स्तर में अमन से सोता हुआ दिखा। रस्टी! वो चलाया और किते को अपनी बाहों में ले लिया। किता खुशी से भूंका और लड़के के चेहरे को चाटने लगा। ये वाज़ेह था कि वो बेहतरीन दोस्त थे। छोटे लड़के के वालिदैन अपने प्यारे रस्टी को वापस पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फातिमा और उसके खानदान का उनकी मेहरबानी और हमदर्दी पर बहुत शुक्रिया अदा किया। छोटे लड़के, जिसका नाम अहमद था, ने बताया कि जब वो असीर पर थे तो रस्टियान के पट्टे से निकल गया था। अहमद बहुत परेशान था क्योंकि रस्टिया का सबसे अच्छा दोस्त था और वह नहीं चाहता था कहां से कुछ हो। वह नंबरा से ढूंढते रहे, दिल टूटा हुआ था और फिक्रमंद थे। अहमद के दोस्त भैया की मदद करने के लिए आगे आए और सब ने मिलकर पार्क के कोने कोने में रस्टी को तलाश किया। फातिमा बहुत खुश थी कि रस्टी को उसके घर वालों से मिलाने में मदद कर सकी। इसने रस्टी को एक झाड़ी के पीछे छुपे हुए पाया और फौरन अहमद को बुलाया। इनके चेहरों पर खुशी देखकर उसका दिल गर्मजोशी और इत्मीनान से भर गया। अहमद और उसके दोस्तों ने फातिमा का शुक्रिया अदा किया और सब ने मिलकर रस्टी के साथ खेलना शुरू कर दिया। यह एक याद दहानी थी कि मेहरबानी के छोटे छोटे काम अब है भी बेहतर फर्क ला सकते हैं। फातिमा क्या एक छोटी सी मदद ने अहमद और उसके दोस्तों के दिन को रोशन कर दिया। इस दिन से फातिमा हावर अहमद अच्छे दोस्त बन गए। वह अक्सर पार्क में एक साथ खेलते थे और रस्टी खुशी खुशियान के साथ हाथ छलता को देता रहता था। इनकी दोस्ती आवड़ भी मजबूत हो गई। वह अक्सर पार्क में एक साथ खेलते थे और रस्टी खुशी खुशियान के साथ हाथ छलता को देता रहता था। इनकी दोस्ती की कहानी पार्क में सबको मालूम हो गई थी। उन्होंने सीखा कि दूसरों की मदद करना सिर्फ यह काम नहीं है बल्कि यह नाकाबिल यकीन हिदायत का फायदेमंद भी है। हर बार जब वह किसी की मदद करते उनके दिल में खुशियां और सुकून का एहसास होता। फातिमा जहां भी जाती थी मेहरबानी फैलाने के मौके तलाश करती रहती थी। वो हमेशा देखती रहती थी कि कहां और किस तरह और किसी की मदद कर सकती है। वह अपने पड़ोसियों को सामान उठाने में मदद करती थी, पार्क में कचरा उठाती थी और हर ऐसे शख्स के लिए इसके चेहरे मुस्कुरा टावर मीठे अल्फाज होते थे जिससे वह मिलती थी। उसकी मेहरबानी ने बहुत से लोगों के दिल जीत लिए थे। फातिमा की मेहरबानी मुतादी थी। उसकी हर छोटी सी मदद, हर मुस्कुराहट और हर नेक अमल ने दूसरों के दिलों को छुआ। जल्द ही महल्ले के दूसरे बच्चे ब्याह स्कीम साल पर अमल करने लगे। वह फातिमा की तरह बनना चाहते थे, उसकी तरह दूसरों की मदद करना चाहते थे। उन्होंने महल्ले की सफाई का आगाज किया और हर कोने को चमकाने की कोशिश की। यहां के लिए खेल बन गया, एक ऐसा खेल जिसमें सब जीतते थे। जरूरतमंदों के लिए कपड़े इकट्ठे किए और उन लोगों की मदद की जिनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। उनके दिलों में एक खास खुशी थी और यहां तक कि छोटे बच्चों के लिए एक किताबें पढ़ने का क्लब भी शुरू किया।
وہ کہانیوں کی دنیا میں کھو جاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات بانٹتے۔ فاطمہ نے محسوس کیا کہ مہربانی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کو جنم دیتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تو بیان ہے ایسا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ہائیکل ہر کی طرح پھیلتا ہے اور وہ مہربانی پورے معاشرے میں پھیل سکتی ہے، ہر دل کو چھو سکتی ہے، ہر زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے، جس سے دنیا ہر ایک کے لیے ایک بہتر جگہ بن جاتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر کوئی خوش ہو، ہر کوئی محفوظ ہو۔ فاطمہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مہربانی کا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہر نیک عمل کیا پن اہمیت ہوتی ہے۔ ہر بار جب ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو ہمان کی زندگیوں میں اور اپنی زندگیوں میں فرق لاتے ہیں۔ ہمیں دینے کی خوشی اور لینے کی خوشی دونوں ملتی ہیں، مثبت اثر ڈالنے کا اطمینان اور دل کی گہرائیوں سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ہمدردی کا صحیح مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں انسانیت کی اصل روح سے جوڑتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جسے مدد کی ضرورت ہو تو فاطمہ کی کہانی یاد رکھیں، کھوئے ہوئے کتے، پریشان خاندانہ اور دوبارہ ہم ملنے کی خوشی کو یاد رکھیں۔ یاد رکھیں کہ مہربانی کا چھوٹا سا عمل بھی کسی کا دن روشن کر سکتا ہے اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتا ہے۔ فاطمہ کی طرح بنے، ضرورت مندوں کے دوست بنے، امید اور ہمدردی کا منبع بنے، کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہمیں خوشیاں اور اطمینان کا صحیح مفہوم معلوم ہوتا ہے۔